Good evening and welcome to the Black Hole. Today, we are going to discuss the universal quest for meaning, and we'll see how different civilizations and cultures have posed and answered the fundamental questions that shape our present understanding of life. We are very grateful to our speaker, Jamshed Iqbal. He's a media, communication and capacity building expert. Also, he's the author of फ़िक्री रवायात का तनकीदी मुतालिया और मुकामी फ़िक्र रवायात का मुकदमा. While it is a solo session, we will like to make it a conversation by your active participation. और उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि just raise your hand जब Q&A के लिए ये session open हो, और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. और इससे पहले ये कि प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें ताकि किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. So let's welcome Jamshed Iqbal. Thank you. Thank you very much आफाक, और बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का. तो जैसे आफाक ने कहा कि हम यूनिवर्सल क्वेस्ट ऑफ मीनिंग पे बेसिकली बात करेंगे और किस तरह बड़े सवालात उठे मुख्तलिफ रिवायात में, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में, और हम इंसान को एज अ मीनिंग सीकिंग क्रीचर देखने की कोशिश करेंगे कि इंसान एक मीनिंग सीकिंग क्रीचर है, कि वो अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी वाक़या होता है, तो इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी ये है कि वो उसके मीनिंग्स मुतय्यन करना चाहता है, उसकी मीनिंग सीख करना चाहता है. और जब तक वो उसका कोई मीनिंग मुतय्यन नहीं करता तो एक वॉइड उसके अंदर पैदा हो जाता है. एंड दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग अबाउट ह्यूमन्स. या मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि हम ये सोचते हैं एज अ ह्यूमन, हम ये सोचते हैं कि इंसान ही सिर्फ मीनिंग सीकिंग क्रीचर है, क्योंकि हम बाकी मखलूक़ात के एंगल से नहीं देख सकते, और हमारा बहुत हद तक जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है, हमारा नॉलेज है, वो बहुत हद तक ह्यूमन सेंटर्ड है. और इस पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे बर्टन रसल ने लिखा था कि जब नई नई ट्रेन चलना शुरू हुई इंग्लैंड में, तो मुर्गज़ार थे, चरागाहें थी, और जहाँ गाय, भैंसें और इस किस्म के जानवर चर रहे होते थे, तो उधर से ट्रेन आती थी, और ट्रेन जब अपनी आवाज़ निकालती थी तो वो जो जानवर हैं भागते थे, जानवर भागते थे, और रसल उस दौर में बैठ के ये सारा तमाशा देखते थे. सो बाद में उन्होंने कहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अगर उन गाँव, गाय भैंस में या उन जानवरों में भी कुछ फ़िलासफ़र्स और कुछ इलाहियात दान और ये वो पैदा हो जाते, तो वो यही लिखते कि जो वाक़या भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है. तो एक कॉज सेंटर्ड मीनिंग भी होता, एक कॉज सेंटर्ड मीनिंग भी फिर होता. सो जैसे मेरे साथ ये वाक़या उस वक्त आया कि जब न्यू ईयर नाइट थी, तो जो ही 12 बजे तो मैं G10 में रहता था, और ऊपर मैं अपने टेरेस में खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा पटाखे बजाए गए, इतनी ज़्यादा वो शोर मचा कि बिल्ली और कुत्ते भाग रहे थे, और वो यही सोच रहे थे कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद अस. जैसे वो गाय भैंसें, वो मखलूक शायद सोचती है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद अस. सो मुझे वही रसल की वही बात याद आई कि इनमें भी अगर फ़िलासफ़र्स पैदा हो जाते, कोई लिंग्विस्ट पैदा हो जाते, या कोई इलाहियात दान पैदा हो जाते, तो वो समझते कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इट हैज़ समथिंग टू डू विद अस. सो दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट एवरी इवेंट. सूरज निकलता है, सब्ज़ा उगता है, बारिश होती है, ज़लज़ला होता है. सो इनिशियली जो हम वो मीनिंग सीकिंग का हमारा सिलसिला है, हम ये डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमैनिटी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद अस, वी आर द सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी वट एवर इज़ हैपनिंग. और ये नहीं है कि फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस की फाउंडेशन यही मीनिंग सीकिंग बनी. अब भी आप ये देखें कि हम यहाँ पे जितने लोग जमा हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा हमारे अंदर हम थोड़े से ईगोइस्ट हो सकते हैं कि यार मीन्स वी एज स्पेशल पीपल वी आर थिंकिंग अबाउट बिग क्वेश्चंस. जैसे अब यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत से हम लोग वो बिग क्वेश्चंस के उसमें आए हैं, ये हम थोड़े से वो हो सकते हैं. बट हमारे सामने एक ये जो एक छोटा सा खोखा है जिस पे कोई स्लैंटियाँ और चिप्स ये बेचे जा रहे हैं, इसके सामने भी कोई भी इवेंट होता है, यही
ब्लैक होल में कुछ दिन पहले ये हुआ कि किसी गाड़ी पे आके पत्थर गिरा या जो कुछ हुआ, इसने कोई ना कोई मीनिंग निकाला होगा इसका, इसने कोई ना कोई इसका मीनिंग निकाला होगा। वो बाज़ार में खड़ा हुआ आदमी जो छल्ली बेच रहा है, जो कोई कुल्फ़ी बेच रहा है या कोई दुकानदार है, कुछ भी होता है, यू कैन नॉट डू विदाउट फाइंडिंग अ सीकिंग मीनिंग। आप नहीं वो करेंगे तो क्या हो जाता है? अब हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? एक वॉइड सा हम अपने अंदर फील करते हैं, कुछ डॉट्स पैदा होते हैं जो कनेक्टेड नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हाउ कैन वी मेक इट मीनिंगफुल? क्या हुआ है? इसी तरह बड़े इवेंट्स हो रहे थे, वही जो गालिब ने कहा कि सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, या घटा मैं अगर शेर भूल गया हूँ तो ये एवरीबडी वाज सीकिंग मीनिंग। जैसे हम अभी कॉ सेंटर्ड मीनिंग्स की भी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो भी करते हैं कि नहीं, बट दे आर लकी आर अनलकी कि उनके यहाँ फ़िलासफ़र्स और इलाहियात दान और इस किस्म के लोग पैदा नहीं होते, वरना वो एक कॉ सेंटर्ड उनकी यूनिवर्स होती है और वो भी ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहे होते कि सब कुछ उनकी वजह से होता है। जैसे हम समझते हैं कि हम मरकज़ हैं कायनात का और सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन हम एक लम्हे के लिए चलो जनरस हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये कॉज और डॉग्स और ये लोग भी मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स हैं, बट उनके साथ फिर मसला एक और हो जाता है कि वो मीनिंग को कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो मीनिंग को कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ट्रांसफ़र वो भी शायद डीएनए के थ्रू कर पाते। अब आज का जो काकरोच है ना, वो पिछली जनरेशन के काकरोच से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं आमतौर पे। पहले जो अम्मा के दौर का काकरोच होता था तो अम्मा इजीली जाके अटैक करती थी उस पर, इधर से हम जूता उठाते हैं, इधर वो भाग जाता है, ठीक है। तो उसने कुछ हद तक वो अपनी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर दी हैं, लेकिन हम फिर थोड़ा सा हमारा ये होता है कि हम रिकॉर्ड रखते हैं, हम पूरी की पूरी जनरेशन को वो कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटी मीनिंग सीकिंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड करती है मीनिंग को, वो मीनिंग को स्टैंडर्डाइज्ड करती है, क्योंकि कोई चाहे कोई ट्राइब था, चाहे कोई छोटी सी कम्युनिटी थी, वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी कि हर कोई अपना मीनिंग लेके फिर रहा हो। वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी कि कोई हर एक अपना मीनिंग लेके चल रहा हो। तो हम मीनिंग को क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं। मैंने कहीं नेशन की या किसी ट्राइब की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो मुझे किसी ने मजाक में की थी कि नेशन या ट्राइब से मुराद लोगों का वो मजमुआ है जो एक ही तर्ज की गलत फहमी में मुब्तला होने की वजह से इकट्ठे हो गए हैं। एक ही किस्म की उन्हें गलत फहमी लाक हुई हो और वो इकट्ठे हो गए। सो वो एक कोई गलत फहमी या कोई एक उस किस्म की चीज़ हमें चाहिए होती है, हम वो एक स्ट्रक्चर्ड मीनिंग बनाते हैं और हम फिर ये तय करते हैं कि हमने इस मीनिंग से बाहर नहीं निकलना। एंड दिस इज़ इंटायरली मे बी ह्यूमन। एंड वंस अगेन हमें नहीं पता कि डॉग्स और कॉज भी शायद उनके भी इलाहियात दान या मुफक्किरीन और हमारे जैसी उन्हें भी लग्जरीज अवेलेबल होती तो उनके यहाँ भी शायद ऐसा होता हो। सो अब हम ये क्यों कर रहे हैं सेशंस, यहीं पे उसकी तरफ हम जाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ये किताब लिखी गई फ़िक्री रिवायात, और ये एक उस दौर में लिखी गई जब हम मजबूर हो गए थे कि हम अपने घरों तक महदूद हो जाएं, कोविड था। और मेरी हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है, मेरी मिसेस बैठी हुई है, कि मैं वर्स्ट टाइम को समझता हूँ कि उसका बेस्ट यूज़ किया जाए, वर्स्ट टाइम को का बेस्ट यूज़ किया जाए और मिस फॉर्चून को ब्लेसिंग में ट्रांसलेट किया जाए। सो बंद हो गए, सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो मैंने इन्हें कहा कि दिस इज़ हाई टाइम आई शुड राइट व्हाट आई बीन थिंकिंग अबाउट। तो ये फ़िक्री रिवायात के लिए मैं जमशेद सेंटर्ड मीनिंग मैंने इसका कोरोना का ये निकाला कि मे बी ये इसलिए आया है कि मैं बैठ के ये लिखूँ, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट। किताब छपी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे केपीके से स्पेशली जो कॉल्स आ रही थी
وہ یہ آ رہی تھیں کہ فلاں کتاب گھر نے اتنی کتابیں منگوائی تھیں، ہم اب لینے گئے ہیں تو وہ نہیں ہے. تو پھر نیکسٹ جو آرڈر ہے وہ بھی پری بک ہو چکا ہے اور بلا بلا بلا. میں ایٹ دا سیم ٹائم سرپرائز بھی تھا، اور میرے سامنے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں کہا کہ میں مطلب پہلے رائٹر سے مل رہا ہوں جس کی کتاب واقعی بک رہی ہے، اینڈ اٹس مائی اون سیلف. تو لیکن سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا. سوالات کا جو سلسلہ شروع ہوا ابھی بھی ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ اتنے سوالات تھے، اگر ان کے ویسے جوابات دیے جاتے تو ایک الگ سے کتاب کے متقاضی ہیں. پہلے حصے پہ کچھ دوستوں کے سوالات یہ تھے کہ اس میں ایک متھ ہے کہ ہائی آرڈر تھنکنگ کا آغاز کسی خاص سویلائزیشن سے ہوا ہے، کسی خاص گروپ سے ہوا ہے. اس متھ کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مین ایک فلاسفائزنگ اینیمل ہے. مین ایک فلاسفائزنگ اینیمل ہے. ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو، سوری مجھے تھوڑی زکام کی شکایت تھی، تو میں نے کوئی دوائی کھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے منہ زیادہ خشک ہو سکتا ہے میرا. فلاسفائزنگ اینیمل ہے. اور جس طرح گلبرٹ ہارٹ نے کہیں لکھا تھا، ایک پیپل آف کیوز نام کا مضمون لکھا تھا جو کسی دور میں ہمارے گریجویشن کے اس میں ہوتا تھا، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ہمارے انسیسٹرز جو کیوز میں رہتے تھے وہ بیسکلی آرٹسٹ تھے. سملرلی اس کی بنیاد جس ریسرچ پہ، اب راشد سلیم صاحب کو جی ہم ویلکم کہتے ہیں، تو ان کی بھی بہت اس کتاب کے ہر مرحلے پہ جتنی ان کی محبت کار فرما رہی ہے، توجہ کار فرما رہی ہے، تو ان کا تذکرہ آپ کو نئے ایڈیشن میں ملے گا. تو گلبرٹ ہارٹ کا ہم نے کسی دور میں مضمون پڑھا تھا جو ہمارے گریجویشن کے نصاب میں تھا، کہ جو کیوز میں رہنے والے ہمارے انسیسٹرز تھے، they were basically artists. وہ پینٹنگز بناتے تھے. اور وہ جو نیٹشے کا ایک مشہور لائن ہے جو میرا مائنڈ اسکپ کر رہا ہے ڈیو ٹو دس میڈیسن میں بھی، کہ ہم نیچر جیسی ہے ہم اسے ویسے برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر ایک انہینسمنٹ کی بھی ایک ارج ہے. آنکھ ہے تو آنکھ میں ہم کاجل لگا کے اسے انہینس کرتے ہیں. بال بنائے ہیں تو جیسے آپ نے سنوارے ہوئے ہیں ہم ویسے سنوارتے ہیں انہیں. تو وہ انہینسمنٹ کی وہ ہے، اور وہ آج ہمیں کیوز کے لوگوں میں بھی نظر آتی ہے. تو اس نے یہ اس دور میں دیٹ واز اے گراؤنڈ بریکنگ اسٹڈی بیسکلی وچ ہی میڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس میں ہم نے اسی قسم اب جب ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیوز کے لوگ بیسکلی کیا کر رہے تھے، تو وہ یہ ایک دکھا رہے تھے کہ دور سے ان کے سامنے کویسچن یہ تھا کہ چیزیں بڑی اور چھوٹی کیوں نظر آتی ہیں. دور سے جو اینیمل ہوتا ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے، جو قریب آتا ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. یا اس میں بہت حد تک ان پینٹنگز میں یہ بھی تھا کہ جن پینٹنگز کو، جیسے آپ ریڈ انڈین کا، امریکن انڈین کا چیپٹر جن لوگوں نے اس میں پڑھا ہوگا، کہ جو شکاری قبائل تھے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے لو دی اینیملس، اور انہیں ایک سیکرڈ ٹوٹم کے طور پہ بھی کائنڈ آف جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوگا کہ انہیں ورشپ بھی کرتے تھے. سو ان تمام سیکریفیشل اینیملس کی بھی آپ کو ان میں پینٹنگز نظر آتی ہیں. سو اب ان پینٹنگز کی تھوڑا سا ہم اندر اتریں اور انہیں دیکھنے کی کوشش کریں. دے سیم ٹو ایسک سم بیسک فلاسافیکل کویسچنس کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. حیات بعد از ممات کا جو فلسفہ ہے، یا یہ اس قسم کے کویسچنس ہیں، وہ ہمیں غاروں کی پینٹنگ سے ملتے ہیں. ہمیں غاروں کی پینٹنگ سے بھی کچھ حد تک اس کی وی کین ڈیڈیوس اٹ فرام دیئر کہ مے بی دے ور تھنکنگ اباؤٹ سچ اے بگ کویسچن. ٹھیک ہے. اینسیسٹرل باڈیز کی آپ کو وہ اس قسم کی پینٹنگز ملتی ہیں. مے بی
وہ اب یہ وہ کر رہے ہیں کہ اب وہ کس حالت میں ہیں. سو اسی طرح آپ اسٹون ہینج دیکھیں, اسی طرح کچھ مقابر کا اس میں ذکر ہے, انہیں دیکھیں کہ جو پری ہسٹورک ایج کی چیزیں ہیں, دے آر اسٹل آسکنگ سم پرائمورڈیل فلاسافیکل کویشچنس. سو اٹ واز ایوری ویئر. مطلب آپ ہم بہت بڑا موضوع چونکہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے اس میں, تو اس میں بہت سے آئیڈیاز کی بمبارمنٹ ہو سکتی ہے. سو کائنڈلی کیپ پیس ود می. سو سملرلی جوزف کیمبل کا کام جو یونیورسلی جو متھس ہیں اس پہ جو کام ہم دیکھتے ہیں, ہم انڈیا کی طرف آ جائیں. سو اس نے کس طرح یہاں کی آرٹ کو, جو مجسمہ سازی کا آرٹ تھا, فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مجسمہ ہے, اس کے 6 ہاتھ ہیں, اس کے 9 ہاتھ ہیں. سو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دس واز بیسکلی دیٹ دی پرنسپل بیہائنڈ existence is more powerful than we human beings are. This is what they are trying to depict along with several other things. So وہ philosophizing ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. So جو questions آئے وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے تو جب بھی ہمارے ذہن میں لفظ فلسفہ آتا تھا تو ہم ایتھنز پہنچ جاتے تھے. آپ نے پکڑ کے ہمیں دنیا بھر میں بکھیر دیا ہے, دنیا بھر میں بکھیر دیا ہے. تو ہم مطلب ہے کہ یہ اس سینٹرلٹی کو آپ کیوں چیلنج کر رہے تھے, اس سینٹرلٹی کو آپ کیوں چیلنج کر رہے تھے. نو سینٹرلٹی کو کیوں چیلنج کیا جا رہا تھا اور اس کو چیلنج کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آفاق نے ابھی آپ کو کتاب کا پورا ٹائٹل بتایا, تو کتاب کا پورا نام ہے فکری روایات کا تنقیدی مطالعہ اور مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ. مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ. اب مجھے اپنے سماج کے اندر جو رشاد تھینک یو. سو ہمیں ایک طرف تو رشاد صاحب کے آنے سے بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, جیسے راشد صاحب کے آنے سے ہوئی تھی. ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو وہاں آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا, ہمیں 2 چیزیں بہت عجیب اپنے سماج میں نظر آتی ہیں. یہ صرف فلسفی یا ہائی آرڈر تھنکنگ کے حوالے سے نہیں ہے کہ ہم جب اس کا ذکر ہوتا ہے ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تقدس کا ذکر ہو تو ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, ہم یہاں نہیں رہتے. ٹھیک ہے, ایون ہمارے یہاں ہسٹری کا بھی ذکر ہو تو ہم یہاں نہیں رہتے. ہم نے کبھی ابھی تک یہ تعین نہیں کیا آر وی ورتھی آف ہسٹری اور ناٹ. If I'm wrong, you can correct me. ہم نے مطلب ہسٹری کی بھی بات آتی ہے تو وہ ترک ہمارے ذہن میں آتے ہیں, وہ عرب ہمارے ذہن میں آتے ہیں, وہ کچھ اور ایون ہمارے بھائی ہیں افغان بھی, افغان ہمارے ذہن میں آئیں گے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں یہ وہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ ورتھی آف ہسٹری. مجھے ایک پبلشر, 1-2 پبلشرز جتنا بھی اپنا کام شائع ہوتا ہے ان کا, جو لوگ مجھے فیس بک پہ فالو کرتے ہیں انہوں نے شاید یہ میری شکایت کہیں نوٹ بھی کی ہو. تو وہ جتنی بھی کتابیں ان کی شائع ہوتی ہیں تو وہ مجھے بھیجتے ہیں, اور اس میں اور نہیں تو جو غالب اکثریت ہے ہمارے لکھنے والوں کی, وہ پہلے لکھتے ہوئے پہلے اپنے تعارف میں یہ لازمی لکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے, آباء و اجداد کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. سو یہ جو اس قسم کی وسپرنگ ہوتی ہے, اس قسم کی وسپرنگ ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ وی آر ناٹ ورتھی آف ہسٹری, یو کین ناٹ میک ہسٹری ایٹ آل. ٹھیک ہے نا, آپ یو کین ناٹ میک ہسٹری. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہائی آرڈر تھنکنگ بھی کوئی ہمیں اسپون فیڈ کرے گا تو آپ وہ کبھی
مطلب یہ اس قسم کے لوگ تو پیدا کر سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جو بھی کہا ٹھیک کہا ہوگا کیونکہ کہنا تو ان کا کام ہے. لیکن آپ اوریجنلی کوئی تھنکر پیدا نہیں کر سکتے. جہاں بھی دنیا بھر میں فلسفی پڑھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مختلف اقوال رٹ لیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. میں نے تو فلسفی کے لیکچرز اس نام پہ بھی سنے ہیں کہ سوکریٹیز کی بیوی کس حد تک جھگڑا لو تھی، اور یہ فلسفے پہ لیکچر تھا. الحمدللہ ہم سب کی ہو سکتی تو ہم سب فلاسفر ہیں. تو تو یہ چیز ہمیں، چونکہ ہم اپنا فریم ورک بنائے بغیر، اپنا کوئی فریم ورک بنائے بغیر اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اپنا فریم ورک بنائے بغیر اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو پہلے اس مت کو توڑنا لازمی ہے. اس مت کو توڑنا لازمی ہے کہ کیا ہم وی آر ناٹ ورتھی آف ہسٹری، وی آر ناٹ ورتھی آف سیکریڈنیس، اینڈ ایون وی آر ناٹ ورتھی آف دس تھنکنگ. نو. بیکاز لائف جونز کی پہلے حصے میں وہ پورا وہ اس مت کو ڈسپیل کرنے کے پیچھے اس کا مقصد اتنا تھا کہ ہم کریجیس جنریشن ایک پیدا کریں جو انٹلیکچولی کریجیس ہو. اف دے کین آسک سچ کویشچنز وی کین آسک ٹو. ہاں اس کی کچھ چیزیں ہیں، آپ اس کا کوئی فریم ورک ہے، اس کے اندر یو کین کنٹریبیوٹ ٹو نالج. ہمارے ہاں جیسے حکیم سعید صاحب کے آخری انٹرویوز میں ایک لائن، جب ہم بالکل کالج میں ہوتے تھے، وہ ایک لائن انہوں نے بولی، وہ دماغ میں کہیں بیٹھ گئی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں نہ ایجاز علوم پیدا ہو سکا ہے، نہ ایجاد علوم آ سکی. اور یہاں واقعتاً اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں مطلب آپ کی جو سب سے زیادہ صلاحیت کو ویلیو کیا جاتا ہے وہ آپ کی فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے. مجھے یہ لگتا ہے. If I'm wrong, you can correct me. So یہ وہ مقامات ہیں جن کی وجہ سے ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں. If we believe that we are worthy of history, we can make history. If we believe that we are worthy of sanctity, ہم اپنی لائف کو سینکٹیفائی کریں گے. اب یہ بچیوں کے واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ ان کا ریپ کر کے ان کو کس طرح کوڑے میں پھینک دیا گیا، کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے. وی ڈونٹ ریسپیکٹ لائف بیکاز ہم نہیں سمجھتے لائف کو سیکریڈ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا کہیں کوئی نام نہیں ہے. ہمارا کہیں کوئی نام نہیں ہے. ہمارا نہ سینکٹیٹی میں نام آتا ہے، نہ ہسٹری میں نام آتا ہے، نہ تھنکنگ میں نام آتا ہے. تو پھر تو ہم یوز لیس ہیں. ایک مووی تھی جس میں ایک کریکٹر، میں مووی کا نام پھر بھول رہا ہوں، ایک کریکٹر ہے جو ایک موگ میں کام کرتی ہے، سرد خانے میں، اینڈ شی فیلز ان لو ود اے ڈیڈ باڈی. آپ میں سے شاید کسی نے دیکھی ہو کہ وہ کسی ناول پہ بیسڈ ہے. کیس چلتا ہے، وہ پکڑی جاتی ہے، کیس چلتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہی تھی. سو وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آئی فیل ایز ایف آئی ایم آلسو ڈیڈ. سو اونلی ڈیڈ کین مینس بی سو مچ انٹیمیٹ ود ڈیڈ باڈیز. اس کے بہت ڈیپ امپیکٹس ہیں. ابھی شاید ڈاکٹر اختر علی سید صاحب نے مجھے کہا تھا، وہ کہیں سن رہے ہوں یہ باتیں. وہ فینون پہ خاص طور پہ جو کام کر رہے ہیں، فینون پہ جو کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایڈیالوجیز کو بائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ سائیکلوجیکلی کتنا بڑا ان کا ڈیمیج ہوتا ہے. ان کا کس حد تک سائیکلوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے، اس میں کس حد تک تہذیب شکنی کی ارجز پیدا ہو جاتی ہیں، کلیکٹیو سوسائڈل ارجز پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیے. یہ جو سپریسڈ کمیونٹیز ہیں،
जिनको अंदर शेम इंजेक्ट किया गया है, जिनके अंदर इस किस्म की चीज़ इंजेक्ट की गई है, उस पर क्या असरात पैदा होते हैं. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पहला हिस्सा अगर उसकी सेंट्रलिटी को हमने थोड़ा सा उसमें चैलेंज करने की कोशिश की है मैंने, तो उसका रीज़न ये था कि हाई ऑर्डर थिंकिंग, फिलोसॉफिकल थिंकिंग या कोई भी नॉलेज दुनिया को देना, इट इज़ ह्यूमन. हर रिवायत का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और अगर हर रिवायत का कंट्रीब्यूशन है, वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट. एंड दिस वॉज द रीज़न ऑफ फर्स्ट मीन्स चैप्टर कि जिस पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं. मैं कह रहा था कि रशाद साहब का आना ब्लेसिंग है. रशाद साहब और मैं हमने मिल के पीस बिल्डिंग पे बहुत काम किया, बहुत पढ़ा लिखा, इस पे सेशंस की, तो थेरी भी हमें पढ़ने का मौका मिला. और उसमें सबसे जो एक इस एज की एक नुमाइंदा शख्सियत जॉन लेम्किन हैं, जिन्होंने जेनोसाइड पे बहुत ज़्यादा काम किया और बताया कि जेनोसाइड, जैसे हम लाइफ की सैंक्टिटी ना होने की बात कर रहे हैं, और जेनोसाइड भी काइंड ऑफ यही है कि आप किसी एक ग्रोह को या किसी एक कबीले को ये समझें कि इस पूरी उसकी लाइफ कोई मैटर नहीं करती. तो उन्होंने बाकी 6 एक प्रिंसिपल्स दिए हिस्ट्री को क्रिटिकली देखने के, जिसमें 2 एक बहुत हद तक अहम हैं, जो बहुत हद तक रिलेटेड हैं इसी फ़िलासफ़ी की रीडिंग के किस अंदाज में हम इसे पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये कहता है कि कोई भी कम्युनिटी, उसका जेनोसाइड पॉसिबल है या उसका ठीक है. उसका जेनोसाइड पॉसिबल है या माजी में उसका जेनोसाइड किया गया है, जहां इन्वेडर को कल्चर ब्रिंगर माना गया है. अब ये यूएन के जो जेनोसाइड के रूल्स हैं और मतलब उस पर कवानीन हैं, उसमें लैम्पकन इज़ नोन टू बी फादर ऑफ जेनोसाइड, नॉट मीन्स इन सेंस ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड्स. तो इस सेंस में कि उसने ये पूरे जो पैरामीटर्स या फ्रेमवर्क दिए, जहाँ इन्वेडर कल्चर ब्रिंगर के तौर पे आता है और उसके बारे में ये तस्लीम किया जाता है कि ये हायर नॉलेज लेके आया है. अब लैम्पकन का काम या उसके इंटरप्रेटर्स के काम में बहुत ज़्यादा ये भी था कि किस तरह इन्वेडर ने जिसे डिस्ट्रॉय किया, दैट वाज आल्सो अ नॉलेज. और इस पे वो जोसेफ कैम्बल की बहुत खूबसूरत एक लाइन थी कि एक जुमला था कि जो वीक का नॉलेज है वो मिथ कह के मिटा दिया गया, जो ताकतवर की मिथ थी उसे इल्म के पेडेस्टल पे बिठा दिया गया. एक तो ये इन्वेडर जहाँ भी आएगा वो नॉलेज ब्रिंगर के रूप में आएगा, वो कल्चर ब्रिंगर के रूप में आएगा. और मोस्टली जब हम ये तय कर लेते हैं कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग या फिलोसोफाइजिंग या एनालिसिस या इस किस्म का वो सारा मैदान किसी का था और किसी ने ठेका लिया हुआ था सबके हिस्से का सोचने का. सो बेसिकली वी आर बाइंग दिस मिथ एंड जो कुछ हम बाय कर रहे हैं बेसिकली वो एक पॉइजनस पिल है जो हम खा रहे हैं. सो दिस वॉज अनदर रीज़न ऑफ राइटिंग दैट चैप्टर कि वो क्वेस्ट, मीनिंग की जो क्वेस्ट है, दैट इज़ यूनिवर्सल. जब जैसे हमने पहली उसमें कहा कि हमें नहीं पता, अब राशिद साहब उस वक्त मौजूद होते तो मैं इनसे पूछता, इन्होंने पिछले दिनों वो एनिमल्स के लैंग्वेज और साइंस और सिंबल्स पे एक बहुत खूबसूरत यहीं पे लेक्चर दिया था. सो मैं इनसे पूछता कि जैसे वो रसल कहता था कि
ٹرین کی آواز سن کے گائے بھینس اور بکریاں بھاگتی تھیں تو وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ سب کچھ یہ ٹرین ہماری وجہ سے آ رہی ہے, یہ ہم پہ کوئی عذاب آ رہا ہے, یہ ہم پہ کوئی قیامت آ گئی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں بھی کوئی فلاسفرز یا الہیات دان ہوتے تو وہ سمجھتے کہ دنیا کا ہر واقعہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ نیو ایئر نائٹ کو کتے اور بلیاں ڈر کے بھاگ رہے تھے پٹاخوں سے, تو وہ کوئی ڈاگ فلاسفر لکھتا تو وہ یہی لکھتا کہ مینس ایک خاص کچھ دن ہوتے ہیں جن پہ ہم پہ عذاب نازل ہوتا ہے, تو اس دوران ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. سو راشد صاحب اس وقت موجود ہوتے تھے, ہم وہ کرتے. اینی ہاؤ, تو یہ میننگ سیکنگ کا وہ جو ارج ہے, دس از ایوری ویئر, بیکاز جو وائڈ کریٹ کرتا ہے کوئی بھی ایونٹ, کوئی بھی واقعہ وائڈ کریٹ کرتا ہے, ہم اسے ریٹین نہیں کر سکتے, ہم اسے انٹرٹین نہیں کر سکتے. ہم نے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بتانی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بتانی ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. تو بعد میں ہم گفتگو کو اب تھوڑا سا سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. اس میں ہم بلیک ہول والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم 5 سیشنز کریں گے اس پہ. یہ ایک وہ یہ تھا اعتراض جو مین کویشچن اٹھایا گیا, یہ ایک اعتراض کا جواب تھا. 5 اعتراضات جو ہے نا ان کو دور کرنے کے لیے ہم 5 مختلف سیشنز کریں گے. سو آئی ہوپ یو ول اسٹے ود اس. سو اسے ہم کلوز ڈاؤن کرتے ہیں. اب میننگز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, جیسے ہم شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ بلکہ اس کی پچھلے دنوں ہم چائے پہ بیٹھ کے راشد سلیم صاحب اور میں بھی بہت اسی قسم کی, اگر کسی کو بہکی باتیں لگیں تو وہ بہکی باتیں ہم کر رہے تھے. سو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سماج اس کا روادار نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک وہ اپنا میننگ لے کے چل رہا ہو, اسٹینڈرڈائز کرتا ہے وہ میننگ کو. اب ایک سماج اگر اسٹینڈرڈائز کرتا ہے تو پھر دوسرا سماج بھی وہ کرتا ہے. تو اس طرح میننگز کا جو کلیش ہے نا, وہ ہمیں ہر جگہ کلاسیکل سوسائٹیز میں نظر آتا ہے. بیسکلی یہ سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا تھا, اور ایز اے ہیومن بینگ ہمارا یہ بنیادی رائٹ تھا کہ ہم اسے کوئی نہ کوئی میننگ دیں. بٹ یہ میں بھی ہمارا رائٹ نہیں تھا کہ اپنا میننگ, وہ جو سبجیکٹیو ایک میننگ, ہم سائنسز کی ابھی بات نہیں کر رہے, سبجیکٹیو ہم نے جو ایک میننگ دیا ہے وہ دوسرے پہ امپوز کریں. اس میں بات کی اگر کچھ اسٹوڈنٹس نوٹس لے رہے ہیں تو وہ لینگویج گیمز پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری سچ کائنڈ آف میننگ بوائز ڈاؤن ٹو اے کائنڈ آف لینگویج گیم. اس میں کوئی لینگویج گیم درست یا غلط نہیں ہوتی. سو بس اس میں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ لینگویج گیم کھیل رہے ہیں اور ہم یہ لینگویج گیم کھیل رہے ہیں. اینی ہاؤ, سو پھر جو ہمیں بہت سا کانفلکٹ نظر آتا ہے وہ بیسکلی میننگز کا کانفلکٹ, وہ میننگز کا کانفلکٹ ہے جس میں مختلف اس میں مذاہب کو بھی لے لیں, مختلف نظریات کو لے لیں جو اس دور کے قدیم وہ تھے, جو کلچر برنگر یا نالج برنگر بن کے انویڈرز بھی لے کے آئے. دے ور بیسکلی امپوزنگ دیئر اون لینگویج گیم آن ٹو دی لینگویج گیم آف ادرس. ادروائز ان کی لینگویج گیم, جن کی لینگویج گیم کو ختم کیا جا رہا تھا, وہ سارے کام کر رہی تھی جو ان کی کر رہی تھی, جو کچھ امپورٹ کر کے لے آئے تھے. سو اب وہ جو بگ کویسچنس ہیں جس کو ہم نے اس میں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کچھ یہ ہیں کہ واٹ از ریئلٹی. اب یہ ایک پرائمورڈیل کویسچن تھا جس پہ ٹوٹل میٹا فزکس ہماری بیس کرتی ہے. اور دوسرا یہ کویسچن ہم نے اس میں جتنے کویسچنس ڈسکس کیے تھے بک میں, اور میں نے شروع میں لکھا بھی تھا کہ وہ ہیں کہ جو آج تک ریلیونٹ ہے, کچھ ارریلیونٹ اس میں وہ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کچھ چیپٹرز کلوز ہو گئے ہیں تو ہم ان کو خواہ ہم نے اوپن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک بنیادی کویسچن اس میں یہ بھی ہے کہ ہاؤ وی آر ریلیٹڈ ٹو ورلڈ اینڈ ادر کریچرز. اس کا پوری دنیا نے کیا جواب دیا. ہاں, اس کا شامل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اب تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے تھے, ہیومینٹی یہ سمجھتی تھی, ہیومن بینگ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, چونکہ اس لیے یہ سارا کچھ میرے لیے ہی ہے, کہ جو ہیومن سینٹرڈ وہ تھا. لیکن اس ہیومن سینٹرڈ اپروچ نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ماحولیات پہ اور باقی ایشوز پہ کام ہو رہا ہے, تو اس میں ایگو سینٹرسزم سے
ایکو سینٹرسزم کی بات ہو رہی ہے. ایگو سینٹرک جو اپروچ تھی ہماری, اس میں ہیومن واز ایٹ دا ٹاپ آف ایوری ادر کریچر آن ارتھ. اب ہم ایکو سینٹرڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس چین کا ایک حصہ ہے. اب اس میں دیکھیں گے کہ جب ہم کتاب میں فار ایگزامپل امریکن انڈینس کی, لیٹن امریکنس کی اور باقی لوگوں کی فلاسفیز کی بات کرتے ہیں تو دے ور مور انٹیلیجنٹ ایز کمپیئر ود دیز پیپل. انہیں وہ ایکو سینٹرسزم ان میں آپ کو نظر آتا ہے بیکاز دے ور کلوزر ٹو نیچر اینڈ دیئر فلاسفی واز ویری مچ بیسڈ آن ان کے اپنے جو ایکسپیرئنس تھا اس کا, نیچر کا ان کا ایکسپیرئنس تھا. اور اب ایک مین کویشچن یہ بھی ہے کہ ٹائم کے حوالے سے, ٹائم اس سائنٹیفک سینس پہ میں نہیں کہ جس پہ راشد صاحب کے ایک دوست پچھلے دنوں لیکچر دینے آنا چاہ رہے تھے, اس سینس میں کہ ٹائم سائیکلیکل ہے یا لینئر ہے, وہ ٹریول ایک خط مستقیم پہ کرتا ہے یا وہ دائروی ہے. اس پہ بھی بہت مختلف کلچرز کا, اور دا کلچرز وچ ور کلوزر ٹو نیچر وہ ان کے ہاں سائیکلیکل ٹائم کا وہ رہا. اور اس میں بیکاز آف دس میڈیسن, اچھی بات ہے نیکسٹ ٹائم میں میڈیسن کھا کے آؤں گا, جو بھولوں گا اسی پہ الزام لگا دوں گا. میں پھر بھول رہا ہوں کو کسی نے کہا تھا اسی میں, اس کا وہ بھی ہے کہ نیچر میں گولائیاں ہیں, کونے نہیں ہیں, ہر چیز گول ہے. اب وہ جو موسیقی والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ سر بھی گول ہے, سر بھی گول ہے. اب ہم جب کسی دور میں کیلی گرافی سیکھتے تھے تو اس میں بھی دائرے ہوتے تھے, اس میں بھی دائرے ہوتے تھے. اور اس میں دائرے کی دانش پہ ایک باقاعدہ وہ ہے, ایک دائرہ گریکس کا دائرہ تھا جو پرفیکشن کی علامت تھی. اس لیے گریکس کو بہت برا لگا جب کسی نے کہا کہ یہ زمین بیضوی ہے. انہوں نے کہا گاڈ پرفیکٹ دائرہ بھی نہیں بنا سکتا, یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, سو ایک وہ ٹائم پہ یہ ہے. اب اگر ہم ٹائم کو لینئر مانتے ہیں تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں, اگر ٹائم کو ہم سائیکلیکل مانتے ہیں تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. اور بہت کمپلیکس آئیڈیاز آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے ایک سمپل سی بات سے نکلتے ہیں کہ اگر ٹائم سیدھا جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے. جو چیز سیدھی جاتی ہے وہ کہیں گر جاتی ہے, تو یہ بھی کہیں گر جائے گا, تو ایک دن سب ختم ہو جائے گا. سو ہمارے ہاں ہم اپوکلپٹک موویز ہم دیکھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو یہ وہ. تو سائنٹیفکلی ہمیں آگے اپوکلپس نظر آتا ہے کہیں. اب مشینوں کے حوالے سے بھی ہمارے دو وہ سامنے آتے ہیں کہ یا مشینیں نہیں ہیں تو ہم امپوٹنٹ ہو گئے, یا مشینوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا. سو دو فیئرس. تو یہ کیسے, جب ٹائم کا لینئر کانسیپٹ ہمیں کیوں اس سطح پہ لے جاتا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ لائن پہ آپ ٹریول کرتے کرتے کہیں نیچے گر جائیں گے, کہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن سائیکلیکل ٹائم میں کہیں وہ اینڈ نہیں ہے, وہ دائرہ پھر شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. ہماری لائف کا دائرہ بھی ایک معصوم سے ہم پیدا ہوتے ہیں, بوڑھے ہو کے ہم پھر معصوم ہو جاتے ہیں, اینڈ دین معدوم ہو جاتے ہیں معصوم ہونے کے بعد. سو اس قسم کی مختلف کلچرز کی مباحث. اب ان مباحث کا مقصد سمپلی یہ تھا کہ چونکہ ہم نے اپنا کوئی فریم ورک تلاش کرنا ہے, ہم تو دیکھیں کہ ہمارے افکار کس سے الائن ہوتے ہیں بیسکلی. اف وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم تھنگ, وہ کہاں سے الائن ہوتے ہیں, وہ کہاں سے وہ ہوتے ہیں. اینڈ یہ چیز قارئین پہ چھوڑی گئی ہے, اس میں کوئی آپ کو اس قسم کا بنا بنایا یہ نہیں ملے گا کہ آپ بس امپوزنگ سم تھنگ آن جو ریڈر تھا اس پہ کچھ امپوز کیا گیا ہو. سو is human family in conflict with nature or it has to keep pace with it is another question. اب یہ بھی مختلف روایات نے اس کا وہ کیا. اب ایک روایت سے یہ آیا کہ نہیں ہمیں اسے کنکر کرنا ہے, and it was too big claim. اس کنکر کرنے نے ہمیں کیا دیا, اور دوسری طرف کئی روایات ایسی تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے,
उसने हमें क्या दिया। और फिर हमने 3 कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें डिलिनिएट किए और 3 कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात की। एक था इंसान का ग्रोहों का कॉन्फ्लिक्ट जिसका हल पॉलिटिक्स देती है। दूसरा था इंसान का यही परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर, इसके हल के लिए, इसके रेजोल्यूशन के लिए हमने साइंसेस बनाई। और एक था इंसान का अपनी ज़ात के साथ कॉन्फ्लिक्ट। हम समझते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे से होगा, लेकिन आप अकेले भी होते हैं तो यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट। सुबह उठते हुए आप में से हर किसी ने सोचा होगा, यहाँ आते हुए सोचा होगा कि कपड़े कौन से पहनूं, शेव करूँ ना करूँ, नहाऊँ या ना नहाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ये कौन फजूल आदमी आ रहा है गंजा सा। ठीक है। सो एवरी टाइम जो अपनी ज़ात से कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए जिसकी अब हम एक दूसरी सियासी शक्ल देख रहे हैं, वो रिलीजन था, जिसकी जगह अब ज़ात से ज़ात के कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए साइकोलॉजी। सो इनको भी हमने इसमें देखा है। सो हियर वी गो। आज की ये बातचीत यहाँ समाप्त होती है। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। राशिद साहब तो लाजमी क्वेश्चन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं शुरू में तो मौजूद नहीं था, मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपने क्या बातें की, लेकिन ये जो सवाल आपने बुनियादी लिखा है, हाउ डिफरेंट सिविलाइजेशंस आस्क्ड एंड आंसर्ड द बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, तो आपने बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ का तो जिक्र किया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। लेकिन मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशंस थी उन्होंने क्या डिफरेंट अप्रोचेस इख्तियार की, या एक ही इंटेलेक्चुअल धारा था? मसलन आप ज़िक्र कर रहे थे ईगो सेंट्रिसिज्म, तो ग्रीक्स भी अपने आप को मरकज़ समझते थे, चाइनीज़ भी अपने आप को मरकज़ समझते थे दुनिया का। इंसान जहाँ भी रहा है वो कायनात में अपने आप को मरकज़ शुरू में समझता रहा। ठीक है, तो ये क्या इनकी अप्रोचेस आपके ख़्याल में मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस की डिफरेंट थी, और अगर डिफरेंट थी तो उनका थोड़ा सा अगर आप तज़किरा कर दें तो। वेल ये जो ग्रीक्स का अपने आप को समझना है, हम वो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे थे कि ईगो सेंट्रिक ओवरऑल ह्यूमैनिटी का एक पोर्शन रहा है कि हम क्राउन ऑफ क्रिएशन हैं, हम सब मखलूक़ात के ऊपर हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ये बात है कि अशरफुल मखलूक़ात होना, वो ईगो सेंट्रिक वो है। अब हम उस सेंस में वो नेचर और ह्यूमैनिटी के ताल्लुक़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा था। दूसरी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मीनिंग सीकिंग क्रीचर की हमने बात की है ह्यूमैनिटी को, और जब भी किसी कल्चर ने अपने मीनिंग को स्टैंडर्डाइज किया है तो फिर उसे इतना अपलिफ्ट किया है कि उसे यूनिवर्सल मीनिंग भी करार दिया है और उसे सब पे इम्पोज करने की भी कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ग्रीक्स के यहाँ बारबेरियंस अपने आप को ये सिविलाइज्ड कहते थे, और जो नॉन ग्रीक थे उन्हें बारबेरियंस भी कहा गया, और हमें हर जगह पे ये नज़र आते। ज्यूस जैसे जेंटाइल्स के बारे में उनके इसी किस्म के व्यूज़ थे। हर किसी ने एक अदर क्रिएट किया हुआ था, ना उसी अदर के पर्सपेक्टिव में अपने आप को देखता था, उस पर्सपेक्टिव में देखता था। वो आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन ये इंसान और नेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे थे कि कुछ जिन सिविलाइजेशंस ने ये जवाब दिया कि हम नेचर से वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर, एंड ह्यूमन बीइंग इज़ क्राउन ऑफ क्रिएशन, तो उनके यहाँ ऑफ कोर्स दे वर ईगो सेंट्रिक, और इसमें सबका हिस्सा है, इसमें सबका हिस्सा है, वो किसी एक का नहीं। जी जमशेद, बहुत शुक्रिया। मैंने भी आपकी गुफ्तगू का पहला हिस्सा मिस किया, तो इसलिए मैं पूरी तरह से आगाह नहीं हूँ कि आप किस फ्रेम में आपने बात शुरू की और किस फ्रेम के अंदर रखकर आपने पूरी अपनी गुफ्तगू को ऑर्गेनाइज़ किया है। लेकिन आप जो मकामियत का मुकदमा पेश करते हैं वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है और बहुत इंटरेस्टिंग है।
اس سے بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا بنیادی تعلق ہماری شناخت کے بحران سے ہے، کہ جب ہم مقامیت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے اور اپنی ایک منفرد شناخت کو بنانا چاہتے ہیں یا اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک خاص کانٹیکسٹ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب ہم کویسٹ فار میننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مقام ہی کے علاوہ باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر اب آپ مقامیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ ویسٹرن سکولرز کے ریفرنس کے بغیر نہیں کر رہے۔ آپ اپنا سارا جو مقدمہ یا ساری جو چیزیں پیش کر رہے ہیں، آپ ہمارے مقامی سکولرز یا مقامی دانشوروں یا مقامی دانش کے حوالوں کے بجائے آپ زیادہ تر مغربی اور امریکی حوالوں سے اپنی یہ بات پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا وہ ایک کانٹرڈکشن بھی نظر آتا ہے ایک کانٹرڈکشن بھی نظر آتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں مقامیت کا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ کانٹیکسٹ جہاں پہ نوآبادیت کی بات آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ ایگریشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ ایکسپلائٹیشن کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بذات خود میننگ کی سرچ کے اندر مقامیت سے بہت آگے بڑھ کر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ورنہ مقامیت آپ کے اندر وہ تعصب پیدا کر دیتی ہے کہ جو انسان نے جو بھی معنی اخذ کیے ہیں اس کائنات کے یا کائنات سے انسان کے تعلق کے، اس کو وہ ایک خاص نظر اور ایک خاص عینک سے ہی دیکھ پائے گا، اس کو وہ معروضی انداز میں شاید نہ دیکھ پائے۔ معلوم نہیں میں اپنی بات واضح کر سکا کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ امید ہے کہ آئندہ آپ کے لیکچرز میں ضرور بات ہوگی۔ ہاں، ایک تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کرٹن ریزر تھا، یہ ایک کرٹن ریزر تھا۔ اس میں ہم نے دیکھنے کی یہ کوشش کی ہے کہ جہاں کا بھی انسان تھا بیسکلی ایک وہ میننگ سیکنگ کریچر تھا، وہ کوئی نہ کوئی میننگ ہیپننگس میں یا کسی بھی انسیڈنٹ سے وہ کر رہا تھا، ڈیڈیوس کر رہا تھا۔ اب چونکہ یہ کرٹن ریزر تھا، اس میں ہم نے بہت سی باتیں پھیلائی ہیں، جسے ہم نے 5 سیشنز کے اندر سمیٹنا ہے، جس میں وہ سب کچھ آنے والا ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری لیکن ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں حکیم سعید صاحب کو کوٹ کر رہا تھا کہ ایجاد علوم نہیں ہے، اعجاز علوم نہیں ہے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈسپلنز موجود وہاں ہیں، پرنسپلز ہمیں فی الحال اس دور کی کریٹیک کے بھی جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ وہاں سے لینے پڑتے ہیں۔ ابھی ہم یہ اس رد تشکیل پہ جو کام ہو رہا ہے، دس از کوائٹ مینز نیو، بہت نیا ہے۔ ابھی مطلب جیسے نائجیریا کی شروع میں مثال دی گئی ہے، مالک بن نبی نے شروع میں، دس از سینچریز اولڈ۔ آپ لیٹن امریکہ میں دیکھیں، دیٹ از سینچریز اولڈ۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی طرح ابھی تک نہیں ڈالی جا سکی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پرنسپل اٹھائیں گے یا کوئی فارمولا اٹھائیں گے یا کوئی نالج پیس اٹھائیں گے تو ہم وہ مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں راشد صاحب اور میں جبر کی بات کر رہے تھے، تو یہ ایکیڈیمک ایک جبر تو ہے، مطلب ریسرچز موجود ہیں، باقی چیزیں موجود ہیں، تو اٹ از لانگ وے ٹو گو۔ ابھی ہمارے جو راشد صاحب اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں سفیر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، تو یونیورسٹیز اس پہ کام کر سکتی ہیں، وہ ہمارا کام صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی ہوپ ہیں۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے یہاں پہ ایک پروفیسر صاحب آئے جنہوں نے تھیسس کی بنیاد بہت سے اس کے اصولوں کو بنایا ہوا ہے، تھیسس کی وہ بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ کریں۔ کیونکہ اور اسے کرنٹ نالج جو اس وقت کا نالج ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی ضروری ہے، کہ یہ ہم کوئی وائڈ میں بات نہیں کر رہے، کہ ہم 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنانے کی بات نہیں کر رہے، دس از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ایوری ویئر۔ السلام علیکم سر۔ جی
سر جس طرح آپ نے بتایا کہ نا سر ہیومن کو جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے دوسرے کریچر سے مطلب وہ ہے اس کی کویسٹ فار میننگ کی جو ٹینڈنسی ہے اس کے اندر وہ چیز. اور جہاں تک مطلب ہمیں لگتا ہے وہ ہے کہ کویسٹ اور میننگ کے علاوہ جو ہیومن کو ڈسٹنگوش کرتی ہے مطلب وہ جو کراؤن آف کریشن اس کو بناتا ہے وہ ہے ایجنسی اور کانشیسنیس کا کانسیپٹ. لیکن سر اگر کنٹمپریری دور میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم فیس کر رہے ہیں وار آف انٹرپریٹیشنز نا سر. تو مطلب اس وار آف انٹرپریٹیشنس کے اس میں اگر یوتھ کو دیکھا جائے نا سر تو ان میں دو چیزیں وہ کرتے ہیں سر پرومیننس وہ اس میں آتے ہیں سر. ایک تو ان میں ایتھنو سینٹرک جو ٹینڈنسیز ہوتے ہیں یا تو وہ زیادہ ہوتے ہیں یا زینو سینٹرک جو وہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. سو سر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر ایسے سینیریو میں جہاں پہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی وار آف انٹرپریٹیشنس تو اس میں ہم اس کویسٹ فار میننگ کو مطلب کس طرح مطلب اپنے لیے ایزی کر سکتے ہیں سر. آپ کے دو سوالات ہیں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں جو زینوفوبک ٹینڈنسیز کا آپ بات کر رہے تھے. اور راشد صاحب نے ایک بات کی، ان کا بھی ایک بات کا جواب دینا میں بھول گیا تھا. اس کی طرف آتے ہوئے آپ کی دونوں وہ چیزیں نکلتی ہیں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت یا ہمارا کوٹ اینڈ کوٹ بعض اوقات جو آل ٹوگیدر ہم کہتے ہیں کہ دس وڈ بی اے کائنڈ آف نیشنلزم اینڈ نیشنلزم از بیڈ اینڈ بلا بلا بلا. یس، لیکن جو اس کی ڈیمارکیشن کی گئی ہے نا، جو تھنکرس نے، پولیٹیکل تھنکرس نے اس پہ بات کی ہے، سو لانگ ایز آپ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے میننگ کو پرزرو رکھنے کا آپ کا رائٹ ہے، اسے سیلیبریٹ کرنے کا آپ کا رائٹ ہے، بٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو امپوز اٹ آن ادرس. دس از واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. اور ہم نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم فریم ورک بنائیں گے دیٹ وڈ بی آر لینگویج گیم. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ وڈ بی آر لینگویج گیم. اور اس لینگویج گیم کی بیس پہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسرے کے لیے بھی اس کی زندگی، اس کی ایگزسٹنس کو اس کی لینگویج گیم میننگ فل بنا رہی، دوسرے کے لیے بھی اس کی لینگویج گیم میننگ فل بنا رہی. سو اس میں ایبسلوٹس نہیں ہے، اس میں مے بی جب تک کوئی ہینیس کرائم نہیں ہے، جب تک کوئی ہینیس اس قسم کی انٹینشن نہیں ہے، دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ پلئنگ ونس اون لینگویج گیم. وہ چیس ہوتی ہے نا، چیس میں جب تک آپ وہ چیس کا بورڈ سجاتے نہیں ہیں اس وقت ہر مہرے کی ویلیو ایک ہوتی ہے یا وہ ویلیو لیس ہوتا ہے. تو گیم اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب کنگ کی جگہ پڑا ہے، رک کی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، اینڈ اٹ کریٹس دین این انٹائر گیم. سو آپ اپنی گیم کھیلیں، دوسروں کو اپنی گیم کھیلنے دیں، اینڈ لیٹس انجوائے دس ڈائیورسٹی. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے سیر اس لیے کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو سی سم تھنگ وچ از ڈفرینٹ فرام یور اون. اب کیوں پھر چاہتے ہیں کہ سب ایک سے ہو جائے؟ تو دنیا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ بنانا چاہتے ہیں؟ نو، دس ورلڈ از بیوٹیفل بیکاز آف اٹس ڈفرینٹ کلرز. سو ایوری کلر از رسپیکٹفل. آپ اپنے کلر کو فل انجوائے کریں، بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب پہ یہی کلر پینٹ کر دو. نو. سو دوسرا آپ کا کویشچن کیا تھا؟ سملرلی اگر ہم اس ہمیں کیا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ کہنے کا حق ہے. وی ہیو رائٹ ٹو انٹرپریٹ تھنگس فرام آر اون اینگل. وی آر آلسو ویئرنگ اے شوز اینڈ اٹس پنچنگ سم ویئر، ٹھیک ہے نا، اینڈ اونلی دا ویئرر نو ویئر دا شو پنچز. تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. ہماری اپنی آنکھ ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے. بٹ ہم دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنی آنکھیں نکالو، ہماری لے لو، ٹھیک ہے. سو ایک this is the context, and I think I talked about that. Thank you, Jamshed Saab, for a very good lecture. Basically, it's not a question but rather a comment. جو آپ نے بات کی کہ انسان کی جو بیسیکلی ڈسٹنکٹ جو کوالٹی ہے جو وچ
distinguishes it from the other species, quest for. मैंने बिल्कुल नहीं कहा, वो भी वो करते होंगे. चलिए ओके. मतलब एक मतलब यूं कहें कि प्रोमिनेंट जो इंसान है कि मन की तलाश, मकसद की तलाश, ठीक है ना. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खराबी दुनिया में है भी शायद इसी वजह से है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आप अपना मीनिंग लेके आते हैं, किसी और सिविलाइजेशन ने अपना मीनिंग लेके आया, और जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, दे वांट टू इम्पोज दैट मीनिंग, स्टैंडर्डाइज कर जाते हैं पूरी दुनिया में से अपने का. और दूसरी बात ये कि शायद ये सोच भी मेरे ख्याल में, मैं बहुत ही महदूद इल्म का इंसान हूँ, लेकिन मतलब मैं सोचता ऐसे हूँ कि शायद ये एक फ्लॉड सी बात है ये सोचना, क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है, अभी तक मैं इसकी वसतों का नहीं पता कि कितनी बड़ी कायनात है. मतलब मेरा एक अपना शेर है कि खरब भाग कह शायद कह रही है, अभी इंसान ने कुछ भी नहीं जाना. तो मतलब ये कि हमें तो कायनात की उन जगहों का पता भी नहीं है जो भी कभी स्टार्स बने, डेड हो गए, आज करोड़ों नूरी साल के बाद हम तक उनकी लाइट पहुंची, बट दे डोंट एग्जिस्ट. तो उनका हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी या हमारे उसके साथ क्या रेलेवेंस है, क्या कोई इम्पैक्ट कोई है नहीं है, उनका क्या पर्पस था, हमारे इंसान से रिलेटेड क्या क्या लिंकेजेस बनती है. तो ये सारी चीज़ें मुझे तो एब्सर्ड लगती हैं. इसमें कोई शक नहीं है. अब अगर आप इस टोटल तनाजुर में देखें तो हम इतने बड़े एक सिस्टम का हिस्सा हैं कि जिस पे हम कोई डेंट नहीं डाल सकते. जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था और मैं कोई 35 से 70 हज़ार फुट की बुलंदी पे गया था और नीचे स्क्रीन पे आ रहा था कि नीचे लंदन है, लंदन मुझे नज़र नहीं आ रहा था. लंदन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बुदापेस्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बड़े बड़े शहर हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. तो हम यहाँ से नज़र आ जाना बंद हो जाते हैं. हमारा जो मीनिंगफुलनेस है वो इंटायरली एग्जिस्टेंशियल है, इंटायरली एग्जिस्टेंशियल है. अदरवाइज इट ऑल इज़ अब्सर्ड, इसमें कोई शक नहीं है. आप कोई बड़ा जूम, मैं अपने तई मैं कोई इस किस्म का पैसिमिज्म इंजेक्ट करके नहीं जाना चाह रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम वी आर नथिंग. यहाँ बड़ा छोटा ये वो जितने भी इस किस्म के डुअलिज्म हमने बनाया हुआ है, ये सब फेक है, ये सब फेक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है. लेकिन स्टिल हमें अर्ज है, वी वांट टू लिव. मैं कभी कभी वो बचपन में सोचता था कि वो फ़कीर एक बैठा होता था, बेचारे का बहुत बुरा हाल होता था, वो बैठा हुआ है. मैं कि यार ये मर क्यों नहीं जाता, ये मर क्यों नहीं जाता, मैं इस हालत में आया हूँ तो मर जाऊँ. आई वुड प्रेफर डेथ ओवर मीन्स द एग्जिस्टेंस लाइक दिस. बट आप उसे मारने की कोशिश करें, वो आपसे लड़ेगा. आप जितनी मीनिंगलेस क्रीचर आपको चींटी नज़र आती है, उसको घेरने की तो कोशिश करें, वो किधर भागती है. So this urge to live is there. People want to live and want to live happily and harmoniously. तो हमें इसमें मीनिंग अपना इस डिश में मिसाला तो डालना है. दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ दैट. अदरवाइज मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में सोचें ना जहाँ जेम्स वेब खड़ा होकर अब दुनिया के आखिरी किनारे से देख रहा है. दिस ऑल इज़ मीनिंगलेस, दिस ऑल इज़ मीनिंगलेस. ये लेक्चर मीनिंगलेस है, ये ब्लैक होल मीनिंगलेस है, मैं आप सब कुछ भी नहीं है. सो हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि यार अब आ ही गए हैं. वो किस तरह आपके बसीर ताजवर का किसका शेर है, अब आ भी गए हो तो वापस नहीं जाना मुड़कर. हाँ, कोई इस किस्म का शेर है हमारे किसी. हाँ, तो इफ इट्स एब्सर्ड, जैसे किसी पोस्ट मॉडर्न थिंकर का वो था, इफ इट्स एब्सर्ड लेट्स सेलिब्रेट द एब्सर्डिटी. अच्छा, मेरा सवाल है कि ये जितने भी बड़े सवाल आते हैं, बिग क्वेश्चंस, ये सवालात जितने ज़्यादा बुनियादी और बड़े हैं, इनके हवाले से जो दस्तयाब मवाद है हमारे पास, वो उतना ही कम है. क्या ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम जितनी भी बातें करते हैं इन सवालात को आंसर करने के लिए, जितना लिखा जा चुका है, जितना बोला जा चुका है, हम जितना भी बोल रहे हैं, तो हम एक ही दायरे में घूमते हैं और एक ही बातें हमारी रिपीट होती रहती हैं और हम किसी पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते. तो अब तक के मतलब 1000 साल पहले जब जिस इंसान के जहन में ये सवाल तक कि
مقصدیت کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. تو آج 1000 سال بعد بھی انسان کا سوال وہی ہے, اور اس سوال میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں آیا ہے. لگتا ہے ایسا ہی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اور جس شناختی بحران کا مجموعی طور پر انسان 1000 سال یا 10,000 سال پہلے شکار تھا, آج اتنا ہی ہے. اور جس وجودی بحران کا بھی ذاتی طور پر انسانی نسل کی بقا کے حوالے سے بھی جس وجودی بحران کا شکار تھا, آج اس مشینی دور میں, اس جدید دور میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ ہو چکا ہو. پروبیبلٹی ہے کہ انسان مزید خوف کا شکار ہے, مزید مسائل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس پوائنٹ آف ریفرنس سے دیکھا جائے, ان سوالات کے جوابات کی موجودگی کے حوالے سے دیکھا جائے, تو کیا انسانی سویلائزیشن نے یا انسانی نسل نے ایز اے ہول کوئی ترقی کی ہے, جدت جو ہے آئی ہے اس سوال کے ریفرنس سے, پوائنٹ آف ریفرنس سے, یا نہیں ہم ابھی تک وہیں کڑے ہیں کہ جہاں تک تھی؟ یہ جو ہے ساری مشینی دور, یہ جو ہے یہ ساری کی ساری جدت, یہ ماڈرنزم, یہ انسان کو آگے کی طرف لے جا رہی, کوئی ڈائمنشن, کوئی رخ ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے بنیادی. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ایک جو اوور آل ہیومینٹی کا ایک سفر رہا ہے نا, کہ ایک یقین کا پیریڈ آتا ہے, ہمیں کوئی ایک نیا فلسفہ, کوئی نئی فکر, کوئی نئی راہ ملتی ہے, اور ہم پورے کے پورے اس کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. لیکن اس ٹائٹینک پہ کوئی آئس برگ لگتا ہے, اس میں ایک شک کا رکھنا پیدا ہوتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ٹوٹل اوور آل فلسفی یا انسانی تھاٹ کی ہسٹری دیکھیں کہ یقین کے ہر پیریڈ کے بعد تشکک کا ایک دورہ ہے. جب ایک کروٹ لے رہی ہوتی ہے روح اثر, جب کروٹ لے رہی ہوتی ہے, ایک درد ذہ کی کیفیت ہوتی ہے, ایک پین ہوتا ہے, ایک میننگ لیسنس کا ایک اٹیک ہوتا ہے. پھر ہمیں کوئی اور ستارہ ملتا ہے, کوئی اور آئیڈیا ملتا ہے, وہ ہم یقین سے اس کو پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات بعد میں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, وہ اوور یوزڈ ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دین ونس اگین جب ایون ریلیجنس کا جو ارلی پیریڈ تھا, اس میں آپ کو بہت حد تک, فار ایگزامپل ہم مثال دے رہے ہیں کہ اس میں یقین آپ کو نظر آتا ہے. آپ ارلی گریک پیریڈ دیکھیں کہ جب یہ گریک انالیٹکس اور یہ فلسفی اس پہ تھی, عروج پہ تھی, تو اس قسم کا طرز فکر عروج پہ تھا, تو پلاٹونس تک آ کے اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی, اس میں تشکیک وہ پیدا ہو جاتی. اب مڈل ایجز میں دیکھیں, اگر ریلیجس سرٹینٹی کو اگر فریز کیا گیا ہے تو وہ طاقت کے زور پہ کیے رکھا گیا ہے, لیکن ایک رکھنا پڑا اس میں, اور اس کے بعد وہ دھڑم سے گئی. اسی طرح ہمارا پھر اس سائنٹیفک تھنکنگ پہ بہت زیادہ وہ ہوا, اور اس پہ جتنی کڑا وار ہمیں اپنے ریزن پہ غرور پیدا ہوا, اور اس کا نتیجہ اب جو ورلڈ وارز کے بعد کا لٹریچر ہے, ورلڈ وارز کے بعد کا جو لٹریچر ہے, یہ ایگزسٹینشل لٹریچر ہے, اور جو ورڈزورتھ کی اس دور میں نظمیں ہیں, اور یہ وہ انسان اپنے ریزن پہ شرمندہ تھا کہ یار اس نے ایٹامک بامز اور اس قسم کی چیزیں بنا کے یہ کیا ہے. پھر ایک شعراء کرام, راشد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک, جو رومانٹک تحریک تھی, وہ اسی تناظر میں تھی کہ جذبات پہ اور ہیومنزم پہ, ایمپتھی پہ, کمپیشن پہ, اور اس قسم کی ہیومن ویلیوز پہ وہ ہونا شروع ہوا. اٹ ول گو آن لائک دس, اینڈ ونس اگین دس از ناٹ سم تھنگ یوز لیس, دس از ایڈنگ اسپائس ٹو آور ایگزسٹنس. ایوری ٹائم دیر از اے چیلنج. اگر آسانیاں ہوں, زندگی دشوار ہو جائے. سو ہم نے کوئی بھی میننگ تلاش کرنا ہے نا, ہم جو نیا میننگ تلاش کریں گے, ہمیں اس بہادری کے ساتھ, اس کریج کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ایک عبوری دور کے لیے ہوگا. یہ حقیقت ہے, نتھنگ از پرماننٹ. نئی نیڈس پیدا ہوگی, نئی چیلنجز پیدا ہوں گے, نئے وہ ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, اوور آل آپ مڑ کے دیکھیں, ایک دور میں جو حل تھا, اگلے دور کا وہی پرابلم تھا. آج کا جو سلوشن دیں گے وہ کل کا وہ پرابلم ہو سکتا ہے, وہ بن سکتا ہے. ود دس کریج, ایون ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, ہم مکان بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک دن ہمیں گرانا پڑے گا. There is no permanent building.
वो जैसे राशिद साहब वो किसकी लाइन है, देयर इज समथिंग इन वॉल विच डजंट लव द वॉल, वॉल के, हाँ, ऑन बेंडिंग वॉल्स, वॉल के अंदर एंटी वॉल एक ताकत हम खुद तामीर कर देते हैं, ठीक है ना। वो मार्क्स की भी कोई वो थी कि हर निज़ाम में उस निज़ाम की मौत भी मौजूद होती है। सो ये तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी। हाँ, और हमारे अंदर भी डेथ इंस्टिंक्ट भी है और हमारे अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट भी है, और हमारे 24 घंटे के अंदर कभी वो इंस्टिंक्ट गालिब है, कभी ये इंस्टिंक्ट गालिब है, कभी हम मायूस हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी ये हो रहे हैं। सो थैंक यू। सर मैं सर मोहम्मद फ़हीम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने बात की आइडेंटिटी पर। सर आइडेंटिटी जो है वो फिक्स है या ये चेंज हो सकती है? अगर हम आइडेंटिटी को देखें तो हम उसको कुछ लैंडमार्क्स देंगे, क्या वो कभी ज़मीन के साथ वो जुड़ लेंगे, कभी ज़ुबान के साथ, या उसके लिए कोई और देंगे? फैमिली भी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन अगर हम वो लैंडमार्क्स चेंज कर दें, अगर लैंग्वेज चेंज कर ले या लैंड चेंज कर ले, तो क्या आइडेंटिटी चेंज हो सकती है सर? या बंदा क्या फिर कहेगा कि मेरी नई आइडेंटिटी बन गई है सर? बिल्कुल, आप जो चेंज करना चाहते हैं मेरे ख्याल है उसे नहीं रोकना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए, ठीक। बहरहाल जो एक ग्रुप आइडेंटिफाई करता है अपने कुछ उससे, फॉर एग्जांपल जब हम मुल्क से बाहर चले जाएं तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो कर रही होती है, जिसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो यहाँ के खाने, यहाँ के खाने हैं। और हमें फिर अपनी ज़ुबान बोलने वाला मिल जाए तो हम अचानक एक पल में जो सदियों के फासले तय करके उसके दोस्त बने बैठे होते हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ इस किस्म के पॉइंट्स हैं। Otherwise, everyone is free to change his or her identity. Even I will go to this extent कि gender में भी कोई मसला नहीं है. There is no one else to determine who you are, whether you are male or female. You know better. आपसे आपके करीब कौन है ज़्यादा? कोई भी नहीं. Thank you very much. तो